الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 رمضان المبارک ولادت باسعادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اولاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، آپ اپنے اس شہزادے کا اسم گرامی رکھے۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام تو آپ ہی رکھیں گے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی نام رکھ دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے شہزادے شبر کے نام کے اوپر اس کا نام رکھتا ہوں۔ تو یہ سریانی زبان کا لفظ ہے شبر، تو عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں حسن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا اسم گرامی رکھا، اور جبریل امین آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور جبریل امین عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بیٹے کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ فرمایا، بال منڈوائے، اور جو چاندی بنتی تھی وہ صدقہ کیا۔ آپ کے فضائل بے شمار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور کبھی حضرت امام حسن کی جانب دیکھتے ہیں اور کبھی ہماری جانب دیکھتے ہیں، کبھی پھر حسن کی جانب دیکھتے ہیں اور ہماری جانب دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے دو مسلمانوں کے بڑے گروہ میں اللہ صلح فرما دے گا۔ پھر امت نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی صلح فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو بھی طویل فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی ہوتی پھر اتر جاتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسے ہی حضور قیام میں ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سے لپٹا کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے بیچ سے گزرنے کی کوشش کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہی کھڑے ہوتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کو کشادہ فرماتے، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا حسن اس سے گزرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور اپنی پاؤں مبارک کشادہ فرماتے، اور حضرت امام حسن جس طرح بچے گزرتے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت براء بن عازب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا حضور دعا کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت فرما۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، اے اللہ جو حسن سے محبت فرمے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، کیا جوان ہو، کیا بوڑھا ہو، کیا مرد ہو، کیا نوجوان ہو، کیا عورت ہو، کیا مرد ہو، سارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت پر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے محبت کی دعا فرمائی،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ حسن سے محبت فرما، کیونکہ میں بھی اس سے محبت فرماتا ہوں۔ اے اللہ جو حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ، یہ شان اور شوکت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو ایسے ہی کاندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور ایک صحابی ہے، اس نے کہا کہ واہ شہزادے، تیری کیا قسمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کیسی شاندار سواری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سواری کو تو دیکھ لیا، شاہ سوار کو تو دیکھو، وہ بھی کتنا شاندار ہے۔ یہ بھی آپ کی شان اور شوکت ہے۔ پھر مولا علی مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے یہ بیٹے حسن سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی آپ کی، یہ رسول اللہ کی طرح دکھتے تھے۔ اور حضرت امام حسین کے حوالے سے حضرت علی فرماتے ہیں، ناف سے لے کر پاؤں تک یہ میرے بیٹے حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 پیدل حج فرمائے۔ آپ کے پاس سواریاں بھی تھی، اونٹ وغیرہ بھی تھے، سواری کا ساز و سامان بھی تھا، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پیدل 25 حج مبارک فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 7.5 سال، اور اس 7.5 سالوں میں آپ نے 13 رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث روایت کی ہے۔ آپ کی ذہانت، آپ کا حافظہ، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے ذہین، آپ بڑے فطین، بڑے حافظ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور آج 15 رمضان المبارک ہے، خوب اپنے گھروں میں دسترخوان سجائیں اور خوب ایصال ثواب کریں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔